الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. پچھلے جمعے کو میں نے حقوق کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کی تھی. میاں بیوی کا رشتہ، اس رشتے کی اہمیت، اس رشتے کی نزاکت، اس میں کس طریقے سے ایک عورت کو گھر کو صحیح کر کے چلانا چاہیے. اس کے اندر دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس وقت آپ کے اوپر فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جب آپ خود کو محتاج سمجھیں، جب ہمارے اندر ان چیزوں کی احتیاج ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں کہ بھئی اس اسٹینڈرڈ کے مطابق مجھے چلنا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق میری لائف ہونی چاہیے اور مجھے ایسے ہی سیٹ کرنا ہے اور ایسے ہی چلنا ہے. تو پھر یہ باتیں کسی پہ اثر نہیں کرتی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قصہ ہوا تو اس میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑا خاص طور پہ آتا ہے. حضرت صفوان کا معاملہ ایسا تھا کہ عظیم الشان صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، باعتماد صحابہ میں ان کا شمار کیا جاتا تھا. صفوان بن معطل کا واقعہ افک کے بعد ایک بڑا نام ہوا، ان کو بڑا اونچا مقام ملا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر والی جب کھو گئی تھی تو انہوں نے حفاظت سے پہنچایا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کہ ہزاروں صحابہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ایمان والوں کو اس نصیحت کو کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ. صفوان بن معطل کی اہلیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور لگی شکایتیں کرنا. ایسی بہترین شکایتیں لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے. اب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں. سناؤں؟ صفوان بن معطل اتنے عظیم و شان صحابی، یا رسول اللہ نماز پڑھتی ہوں توڑوا دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں نماز توڑو. صحیح روایت ہے، صحیح روایت ابو داؤد شریف میں. آج پڑھائی، پچھلے سال بھی پڑھائی تھی، آج بھی پڑھائی، پہلے بھی پڑھا چکا ہوں. تو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کر میں نے نوٹ کر لی، میں نے کہا یاد سناؤں گا. نماز پڑھتا ہوں دھکا دے دیتے ہیں، نماز توڑوا دیتے ہیں. دھکا دینا تو میں لگا رہا ہوں. روزہ رکھتی ہوں، روزہ توڑوا دیتے ہیں. اور اپنا حال کیا ہے؟ اپنا حال یہ کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. یا اللہ، اب بتائیں کیسی خطرناک شکایت ہے. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے، سچ اللہ کے نبی کے سامنے بات کریں، جھوٹ تو ہو نہیں سکتا نا. اب دیکھیں کیا بات ہے. مزے کی بات یہ کہ صفوان بن معطل بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا صفوان کیا قصہ ہے؟
خیریت تو ہے؟ بیگم صاحبہ غصے میں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ نماز پڑھتی ہے توڑوا دیتا ہوں، یہ تو میں کرتا ہوں، بھی کیوں کرتے ہو؟ خیریت؟ یا رسول اللہ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی تو ہے نا، اب یہ لگ جاتی ہے سورہ بقرہ پڑھنے، سورۃ النساء پڑھنا، اللہ اکبر، جیسے وہ ہمارے ابو پڑھاتے تھے نا، تو سزا کے طور پہ کہتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ کے آؤ، تو ہماری آپ بھی غائب، 2 رکعت نماز نفل ختم ہی نہیں ہو رہا، تو چلا سجدے میں سوئی ہوئی تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا 100 رکعت نفل پڑھ کے آؤ، 2 رکعت نفل بولا، 100 رکعت تو نہیں بولا تھا، میں نے کہا 100 رکعت نفل پڑھ کے آؤ، سجدے میں کہ سو گئی، میں نے کہا بقیہ خود ہی ادا ہوتی رہیں گی۔ تو اب کیا ہوتا تھا، ہوتا یہ ہوگا کہ گھر میں کام پڑا جو میں نفل پڑھ رہی، اللہ اکبر، سارے کام تم لوگ کرو، تو یا رسول اللہ یہ نفل پڑھتی ہے تو میں ظاہری بات ہے گھر میں کام ہوتے ہیں، اس میں نماز توڑواتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہاں بی بی شور سے پوچھ کے نماز پڑھا کرو، مختصر نماز پڑھا کرو۔ روزہ؟ یا رسول اللہ جب میں کہتا ہوں کہ آج روزہ نہیں رکھنا، اسی دن روزہ رکھتی، فإنی رجل شاب، میں جوان آدمی ہوں، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اس لیے میں اس کا روزہ توڑواتا ہوں، ظاہری بات ہے میں کیا کروں، جوان آدمی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل برحق، پہلے شوہر سے اجازت لو، اگر اس کا تقاضا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر روزہ رکھو، ورنہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کیا بات ہے۔ پھر تیسری چیز، ہاں فجر، ہاں بولو فجر، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان کا ہم لوگ، اچھا آپ کو ایک پہلے مسئلہ بتاؤں، ایسے نہیں سمجھنا، یہ کبھی کبھار ہوتا تھا، مہینوں میں کبھی ایک بار ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہے، اس نے شکایت کیسے لگائی جس سے روزہ نہ ہوتا ہے جی، شکایت ایسی لگائی جیسے روز کا مسئلہ ہے، روز اس کی فجر قضا ہوتی ہے، تو رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، کبھی خاندان والے ایسا ہوتا ہے کہ رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے، اس وقت سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ جب کھلتی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اٹھو تو نماز پڑھ لیے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہمیں بھی چھٹی مل گئی فجر کی نماز کی، مزے کریں جناب، جب اٹھیں اس وقت نماز پڑھ لیے کریں۔ اگر ان کو چھٹی ملی بھی تھی تو دینے والا کون تھا، اور ہمیں اور آپ کو کس نے چھٹی دی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر تو میں ذکر کر رہا تھا کہ معاملات میں جھگڑے، لڑائیاں، برائیاں، بدخوئیاں، یہ تو ایک طبعی بات تو ہوتی رہتی، تو ہر گھر کا قصہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اللہ کے نبی کے سامنے، اور ہمیں خرچہ چاہیے، اور دیگر ازواج کو بھی بنایا، ساتھ ملا کے پلٹون بنا لی، فوج بنا کے سارے اللہ کے نبی کے سامنے، تو اللہ کے نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں خرچہ چاہیے، ہمارا خرچ بڑھائیں۔ اصل بات یہ، اس کو ہم اپنے ماحول کے حساب سے سمجھتے ہیں، ہمارے ماحول میں بیوی پیسے مانگتی ہے، اس نے سوٹ لینا ہوگا، بیوی پیسے مانگتی ہے، اس نے کوئی پرفیوم لینا ہوگا، بیوی پیسے مانگتی ہے، اس نے جناب فلاں چیز لینی ہوگی۔ وہ لوگ پیسے مانگتے تھے کہ ان کو تھا کہ اس نے اتنے صدقہ کیے، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کہاں سے لوں، مجھے بھی تو، میں نے بھی صدقہ کرنا۔ تو ان کے ہاں تو بادروا بالصدقات، ان کے ہاں تو نیکیوں میں مقابلے بازیاں ہوتی تھیں، نفلوں میں مقابلے بازیاں ہوتی، سخاوت میں مقابلے بازیاں ہوتی۔ پورے سال کا خرچہ بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پورا تھال بھر کے اشرفیوں کا، درم و دینار، سونے چاندی کے سکوں سے بھرا ہو، پورا تھال بھیجا،
اور حضرت عائشہ نے بلایا بریرہ ادھر آؤ، سارا کا سارا تھال اٹھا کے صدقہ کر دیا، سال بھر کیا کھائیں گی، سب کا سب صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر کو حیا آئی، دوبارہ بھیج دیا، دوسرا بھی صدقہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ہم کہیں گے لالچی، ان لوگوں کے بارے میں دنیا سوچے گی کہ وہ چند پیسوں کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوں۔ ارے بھائی سمجھا کرے، امہات لستن کاحد من النساء، اللہ نے قرآن میں، تم عام عورتوں کی طرح تھوڑے ہی ہو، تمام عورتوں کی طرح نہیں، فلستن کاحد من النساء، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات، ایک عورت مسئلہ پوچھنے، یا رسول اللہ کوئی عورت رات کو سوتی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے ذمہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اشارہ کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأته الماء، آپ نے جواب دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو شرم آئی، اچھی چھی، روایت کے الفاظ ہیں، برے الفاظ مجھ سے نکالے، کیا کہتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ تم ایسی نہیں ہو، لیکن عام عورتوں کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل پیش آتے ہیں، اس نوعیت کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ چنانچہ امہات المومنین کی ہمشیرائیں جیسے حمنہ بنت جحش، یہ زینب بنت جحش کی بہن ہے، ان کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی سے مسئلے پوچھا کرتی، تو یہ اپنا خرچ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے سینہ سفر ہوئی، تو حضرت عمر آئے تو یہ سب دوڑی اور اپنے خیموں میں، خیمے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وجہ سے ان کو خیمے کہتے، ورنہ تو حجرات ہیں، من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو حجروں کے باہر آواز لگاتے ہیں ان میں اکثر لا یعقلون، یعنی وہ اکثر اعرابی ہی آواز لگاتے ہیں، صحابہ کرام آواز نہیں لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ یہ کیا طریقہ ہے، حضرت حفصہ کو پکڑا اور ان کو مخاطب کیا، اور پھر دیگروں کو بھی آواز تزاری بتے آ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ، اللہ کے نبی کے سامنے تم زبان کھولتی ہو اور عمر کے سامنے ڈر جاتی ہو، چھپ جاتی ہو، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ ہمارا واسطہ اور ہمارا پالا تو کریم پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑا ہے، عمر آپ تو سخت ہو، ہمارا پالا تو آپ سے نہیں پڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس نوعیت کے معاملات ہوتے تھے، اس نوعیت کی چیزیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، یہ واقعہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے سنایا، میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا لیکن مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن مفتی سکھروی صاحب نے واقعہ سنا، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے، تو واقعہ مستند ہے، صحیح واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک صاحب آئے، اور جیسے خواتین کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس سے مردوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے، مگر مردوں کے معاملات باؤنڈنگ میں نہیں رہتے، یہ دیکھنے میں آیا۔ پچھلی مرتبہ میں نے خواتین کو 2 باتیں کی تھی، آج ایک بات مزید کروں گا اور پھر کچھ باتیں مرد حضرات سے ذکر کروں گا کہ حقوق بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور گھر بسانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھانے کی نہیں ہوتی، قطعاً یہ باتیں سمجھانے کی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی سے لڑ کر آئے جی، اور مسجد میں بیٹھ کے پلان بنا رہے ہیں، جاؤں گا نا اس کو سیدھا کروں، چھوڑوں گا نہیں، ایسی ویسی ایسی۔ تو اسی وقت قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، دشمن کیسے ہیں جی؟ اس کو ذرا سمجھیے، دشمن کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے،
آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یہ غیر مسلم لوگ اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، لیکن آقا علیہ السلام کی تربیت دیکھیں۔ آج ہم جو پیر اور مشائخ ہیں تربیت ایسے کرتے ہیں کہ کوئی سوال کر لیں نا بس پھر اس کی خیر نہیں، تو تجھے شیخ پہ اعتراض ہے، تو ہوتا کون ہے شیخ پہ اعتراض سے؟ تو اپنی شکل دیکھی، اپنا علم دیکھا، اپنا یہ دیکھا، اپنا وہ دیکھا، فوراً سامنے والے کو آئینہ دکھانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ خود آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں ہے، نفوس قدسیہ اللہ کے نبی سے مخالفت کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف وزنی ہوتا تھا۔ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ متعین کی، صحابہ نے اختلاف کیا، یا رسول اللہ اگر تم ان جانب اللہ یہ جگہ ہے تو ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے اپنی بصیرت سے طے کیے تو یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اس جگہ کو تبدیل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بصیرت سے کی، جگہ تبدیل کر لیتے، اختلاف کیا، آپ نے صحابہ کی بات کو مانا۔ عہد میں جنگ لڑنی تھی، اندر رہ کے یا باہر رہ کے صحابہ نے اختلاف کیا، اللہ کے نبی نے ان کے اختلاف کو قبول کیا۔ جنگ بدر کا فدیہ آیا، صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا، حضرت عمر حضرت معاذ بن جبل نے بڑا زوردار اختلاف کیا، اور پھر اللہ نے انہی کے اختلاف، انہی کی رائے کو تصویب قرار دیا، اور پھر اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ صلح حدیبیہ ہوا، صحابہ نے اللہ کے نبی کی رائے سے اختلاف کیا، اور رائے سے اختلاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی رائے کو مسلط کیا، صحابہ کی رائے کو مسلط نہیں کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کی رائے لی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا صحابہ کی رائے کو ترک کیا۔ دونوں قسم کی باتیں، اور دونوں قسم کی باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہاں چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، یہ تو تعصب ہے۔ آپ نے فرمایا بات کو سمجھو، تعصب کی بات نہیں ہے، مظلوم ہے تو اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم ہے تو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی دو تھپڑ لو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بہت بہادر آدمی، کیا ہوا؟ اب 3 بندے نا میرے ابا کی پٹائی کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں 4 ہو گئے، تو وہ کیسے کہ میں بھی شامل ہو گیا، ان کو پتہ چلتا میں ابا کے ساتھ ہوں، میری بھی پٹائی کرتے، میں بھی شامل ہوں۔ تو ظالم کی مدد یہ کرنی ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو اب یہ اللہ کے نبی کی فراست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صاحب رائے بنائے، صحابہ کو مقلد محض نہیں بنائے کہ آنکھیں بند کر کے جو کہتا ہوں بس کرو، نہیں، وہ صاحب رائے بنائے، ان کو شریعت سکھائی، شریعت سمجھائی کہ یہ طریقہ ہے شریعت کا، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں سنا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یار ان کے دروازے پر آئے، اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بیوی کی زبان بہت تیز تھی، بیوی کی زبان بہت زیادہ تیز۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ کہنے لگے کہ میں حضرت عمر کو کہتا ہوں کہ جائے اور میری بیوی کو آ کر سمجھائے، آئے اور میری بیوی کو آ کے سمجھائے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آپ ہماری بیوی کو سمجھا دیں، ابھی تم سے سمجھتے نہیں، ہم سے تھوڑی سمجھے، اصل تو آپ کی بات سمجھنی چاہیے، اصل ہماری بات تھوڑی سمجھنی چاہیے۔ جیسے ایک اسکول میں کوئی معاملہ ہوا تو ٹیچرز کو کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے، لہذا آپ اس کو سمجھائیں، تو ٹیچر نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کا مطلب ہے ٹیچر کامیاب ہے لیکن والدین ناکام ہیں، بچے کو تو آپ کی بات زیادہ ماننی چاہیے، ٹیچر کی بات تو بعد میں ماننی چاہیے، اس لیے کہ والدین ہی استاد کی عزت کرواتے ہیں،
اگر والدین عزت نہ کروائیں تو استاد کی عزت نہیں بن سکتی۔ تو اب وہ آئے حضرت عمر کے پاس، کہا یا عمر میرا یہ مسئلہ ہے، لیکن کہنے سے پہلے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی اہلیہ ان کو بات کرنی اور ان کی آواز اونچی تھی۔ اب دروازہ بجا چکے تھے، حضرت عمر باہر آئے، اور جب باہر آئے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں جاتا ہوں، مجھے کوئی کام تھا، میں واپس جاؤں۔ اس نے سوچا کہ ابھی اپنی بیوی سے تو یہ معاملات چل رہے، میری بیوی کو کیا سمجھائیں گے۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگے کہ نہیں بھائی میں نے کوئی بات کرنی تھی لیکن اب نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں کرو، نہیں اب نہیں کروں گا، نہیں کرو بتاؤ۔ یہ مسئلہ ہے کہ میں لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت، لیکن میں شکایت کیا لے کے آتا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اس کو ڈراؤں دھمکاؤں، ڈرا سکتا ہوں دھمکا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مجھ پہ احسانات ہیں، اس کے مجھ پہ احسانات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوتا تو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میں گھر پہ نہیں ہوتا تو میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں تو استقبال کرتی ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، میں گھر میں آتا ہوں تو میرے لیے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی کی تو مجھ پہ بھی اس سے بھی زیادہ احسانات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر جاؤ اس کے احسانات کی جزا ادا کرو، اور وہ ایسے کرو کہ وہ جو بھی سنائے تو سن لیا کرو، وہ جو بھی کہے تو مان لیا کرو۔ پھر ایک واقعہ سنایا، یہ جو میں نے آپ کو سنا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہ، کیسے؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھو بھائی اب ایک بات سمجھے میری، بڑی اہم بات، یہ بیٹھے ہوئے اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، سمجھ گئے کہ میرے لیے نازل ہوئی، کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا بھی گھر جاؤں گا اور بیوی کو ماروں گا، ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ زندگی میں مفہوم بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، اپنے ساتھی کی، ہم سفر کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو کیا ہے، تو یہ ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو سوچ لیا کرو۔ چنانچہ دونوں طرف ایک بیلنس معاملہ ہوا، شوہر کو اپنی بیوی کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی اور بیوی کو اپنے شوہر کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ مرد کے اندر اگر کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں، عورت کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب بھی 8 سال شادی کو ہو چکے، 7 سال شادی کو ہو چکے، 5 سال شادی کو ہو چکے اور معاملہ چل رہا ہے جی، اگر اس میں اچھائیاں نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے آپ چل ہی نہ سکتے، مہینہ نہ چل سکتے، 2 مہینے نہیں چل سکتے۔ اب ہمارے پنجاب میں شادی ہوئی، ہمارے جاننے والے شادی ہوئی، اور شادی میں کیا مسئلہ ہوا، شادی میں مسئلہ یہ ہوا کہ حق مہر لکھوانا ہے۔ حق مہر لکھوانا ہے کتنا جی؟ 7 لاکھ روپے۔ 7 لاکھ ہم اتنا ہی لیتے ہو؟ 7 لاکھ میں نے منع کیا کہ نہیں لکھو، کہتے نہیں لکھوانا ہے 7 لاکھ۔ میں نے کہا لڑکی بڑی مشکل سے شادی ہے، چلو کون سا دینا ہے، چلو لکھو۔ حق مہر 7 لاکھ لکھوایا۔ 7 لاکھ لکھوانے کے بعد اگلے دن جناب اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہ جو پنجاب میں رسم ہے کہ عورت جو ہے وہ ولیمے کے بعد گھر جاتی ہے، پھر یہاں سے ناشتہ لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں، رسم جانے سے منع کرتی ہے، ہم نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ بس ہمیں طلاق چاہیے۔ اب طلاق چاہیے تو طلاق دے گا تو 7 لاکھ تو دینا پڑے گا جی۔ اب اس کو تنگ اتنا کیا کہ وہ مجبور ہوا کہ اب میں نے طلاق دینی ہے اور یہ، لیکن وہ 7 لاکھ اس کو روک رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے 3-4 قصے ایسی کی ہیں،
ان سے بھی 7 لاکھ 8 لاکھ، ان سے بھی 7 لاکھ 8 لاکھ. وہ شریف لوگ تھے، کوئی پولیس میں جانے والا نہیں تھا. انہوں نے کہا جان بچاؤ، کسی طریقے سے نکلو. کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ایسا ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. مرد ایسا ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں. 3 باتیں. نمبر ایک بات کہ مرد جو ہے بد کردار ہے. نمبر ایک بات، عورت بد کردار. مرد بد کردار ہے، عورت بد کردار. نمبر 2، مرد نشے والا، عورت نشے والی. تیسرا، مرد مریض، عورت مریض، ذہنی مریض جسے کہتے ہیں. اور آپ کو بتائے بغیر معاملہ کر لیا تو اب ہم مشورہ دیتے ہیں الگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے کہ ذہنی طور پر اب کیا ہے، اگر بد کردار ہے تو یا تو دوسرا والا مر جائے گا یا وہ بھی بد کردار بن جائے گا. ٹھیک. نمبر 2، مرد اگر نشے والا تو یا تو سامنے والا مر جائے گا یا نشے پہ آ جائے گا. تیسرا، مرد عورت میں سے کوئی مریض ہے، یعنی ذہنی مریض جسے کہتے ہیں. پھر جسمانی مرض تو نظر آ جاتا ہے نا، واضح کہ لنگڑا لولا اندھا بہرا وہ تو نظر آ جاتا ہے نا. لیکن کیا ہے، اگر ذہنی طور پہ مریض ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ باہر ملکوں میں رشتہ کرتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. باہر ملکوں میں، پاکستان میں الحمدللہ لوگ پھر بھی خوش ہوتے ہیں. اب یہاں باہر چلے جائیں تو آپ کو کسی نہ کسی بات پہ ہنسی آ ہی جائے گی. کم سے کم ایک خان صاحب نے ایک شلوار ادھر اس طرح کی ہوئی ہے، اس طرح کی ہوئی، دونوں نسوار لگا کے ہنس رہے، اس کو دیکھ کے آپ کو ویسی ہنسی آ جائے گی. پاکستان میں آپ کو ہنسی مسکراہٹ بہت زیادہ ملے گی. میں اس دفعہ حج پہ گیا، باہر ملک کے لوگ ملے تو ان کو 2-4 لطیفے سنائے تو کہنے لگے کہ کھل کے تو ہم ہنسنا بھول ہی چکے ہیں کہ وہاں پر ڈپریشن ٹینشن اتنی زیادہ ہے. ڈالر کمانے کے پیچھے، پاؤنڈ کمانے کے پیچھے اتنی ٹینشن ہے کہ سب کی دوڑکی پیسے کے پیچھے لگی ہے. جو اگر کسی سے بات بھی کرتے تو پیسے کی وجہ سے کرتا ہے. الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں تو نہیں، لیکن باہر ممالک میں بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ذہنی معذوری ایسی ہے کہ سامنے بندہ بالکل کلیئر کٹ ہے، لیکن جب آپ آگے معاملہ کرو گے تو آپ حیران، یا اللہ یہ کیا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بندے کی. اس بندے کی کوئی تک کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس مزاج کا ہے. تو خیر، یہ 3 کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو سمجھنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے جاننے والے رشتہ کر رہے ہیں تو جی ایک رشتہ امریکہ سے اور ایک رشتہ یہاں سے. میں نے کہا بھی امریکہ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ نوجوان مجھ سے ملا ہے، سمجھدار لگا ہے، آگے آپ لوگ انویسٹیگیشن کر لیجئے. اچھا بچہ لگا، انویسٹیگیشن کر لیں. نہیں وہ امریکہ، ہم کیوں امریکہ، تو امریکہ کا نام سنتے سب کے منہ میں پانی آتا ہے نا. ظاہر بات ہے امریکہ میں یہ یہاں پر اگر سائیکل چلاتے ہیں تو وہاں جا کے جہاز چڑھائے گا، جہاز اڑائے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پر اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں لینڈ کروزر پہ بیٹھے گا. وہاں سے آنے کے بعد اس کی ناک اتنی اونچی ہو جانی ہے. ظاہر بات ہے ایک بہترین آدمی یہاں پر پورے دن اور رات محنت کرتا ہے، اس کی تنخواہ ملے گی 2.5 لاکھ روپیہ. وہاں پر 5-6 گھنٹے محنت کرے گا اور تنخواہ اس کی ہوگی 20 لاکھ 25 لاکھ. تو ظاہر بات ہے یہ چیز تو کھینچتی ہے نا. اس میں تو 4 میں تو اور پیسے میں 4 میں وہ کھینچتا ہے. وہ ظاہر بات ہے کھینچتا ہے تو پھر آپ کو بقیہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہم تو دیکھتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا باہر ملک جانے کے حوالے سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا کماتے ہیں، لیکن اب پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں تو سم تھنگ از مسنگ. کچھ آپ کی زندگی میں مسنگ ہے. خیر میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کس طرح چلا گیا. تو رشتوں کے حوالے سے خاص طور پہ وہاں پیسے کی چکا چوند نظر آتی ہے. لیکن جب آتے ہیں نا واٹ نیکسٹ، اب اس کے بعد کیا، اب اس کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آتا تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا، اور پھر یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن ہے اور ایسا ویسا. چنانچہ انہوں نے میری بات مانی، لڑکا اچھا تھا، نکاح معاملہ ہو گیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور بچی کا رشتہ کروایا. اور بچی جب رشتہ کر کے آئی تو کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ معافی. اور انہوں نے کہا شکر الحمدللہ ہماری بچی بچ گئی.
اللہ کو کروڑوں شکر ہے ہماری بچی بچ گئی. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا. خیر جو ان کے علاوہ میں بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے معاملات میں ایک دوسرے کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اور بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. کوئی بندہ فرشتہ نہیں ہوتا اور کوئی عورت حور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. کوئی 3 دفعہ پہ سنتا ہے، ٹھیک، کوئی 50 دفعہ پہ سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چیزیں چلتی ہیں. کوئی پہلی دفعہ ہی سن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ عجیب عورتیں ناشکری ہیں کہ 30 سال آدمی اس کی خدمت کرتا ہے اور 30 سال کے بعد آ کے شکایت کرتی کہ اس نے میرے ساتھ کون سی اچھائی کی ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، اس نے میرے ساتھ کون سی اچھائی کی ہے. 30 سال مرد نے اس کی خدمت کی ہے یا 30 سال عورت نے اس کی خدمت کی. 30 سال تو نے آج تک میرے لیے کیا آج تک. علمان والحفیظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. جب تمہارے سامنے اس کی خامی آئے، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے جلد نمبر 5 میں یہ ساری بات لکھی ہے. تمہارے سامنے اس کی خامی آئے تو تم اس کی خوبی کے بارے میں سوچ لیا کرو. جب تمہیں شیطان اس کی خامی دکھائے تو تم اس کی خوبی کے بارے میں سوچ لیا کرو. اس میں یہ خامی ہے، چلو اس کے اندر یہ خوبی بھی تو ہے نا، یہ خوبی بھی تو ہے، چلو اس خامی کے عوض وہ خوبی صحیح، اس خوبی کے عوض یہ خامی صحیح. تو یہ سب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ آپ کی بیوی پرفیکٹ ہے، نہ آپ کامل ہیں، نہ آپ کی بیوی کامل ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ چند باتیں 2 باتیں میں نے پچھلے ہفتے میں عرض کی. 1-2 باتیں میں آج عرض کروں گا. پہلے جو بات میں نے ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ عورت ڈیمانڈنگ نہ ہو. جو عورت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے وہ اپنا گھر برباد کر دیتی ہے. ڈیمانڈنگ نہ ہو، ڈیمانڈنگ کچھ بھی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی عالمہ ہونی چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. چاہے عالمہ ہے چاہے کوئی ہے، اگر وہ ڈیمانڈنگ ہے تو گھر خراب کرے گی اور آپ نے اس کے علم کا کوئی اچار بچار نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، ہاں عالمہ ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ گھر کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھے گی اور 50 چیزیں ہیں. اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، ہر چیز کے فوائد بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے ظاہری بات ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کا تعلق، خاص طور پہ اس چیز کا تعلق عالمہ ہونے سے یا ڈاکٹر نہیں ہونے سے بالکل بھی نہیں. میرے دوست ان کی شادی کا مسئلہ تھا تو والد صاحب میرے پاس ہے کہ بھئی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ڈاکٹر سے کرانی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور ڈاکٹر سے تھوڑا سا نیچے ہے تو کہتے کم از کم آئی ٹی پروفیشن تو ہو، پھر کم از کم یہ تو، پھر کم از کم وہ تو ہو. تو میں تنگ آ گیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے شادی کر رہے ہو یا اپنے لیے شادی کر رہے ہو؟ نہیں کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا. میں نے کہا آپ تو لوگوں کے لیے شادی کر رہے ہو. میں نے کہا آپ ڈاکٹر بیوی لے آتے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ سوائے اس کے کیا پتا میری بیوی ڈاکٹر ہے، میری ڈاکٹر ہے. نہیں ڈاکٹر جو کھانا پکائے گی وہ ہائیجین ہوگا؟ جی ہاں خواتین کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کھانا پکانا خواتین کا کام ہے تو مرد کا کام ہے. تو مرد ڈیگریڈ ہوا. 8 مارچ عورتیں بنائیں، 9 مارچ مرد بنائیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑو، لڑائی کرو. یہ جو نظام ہے ہمارے پاس ایک بنایا نظام جو نظام شریعت ہے، اس سے آگے جانے کی کیا بات. اگلی بات کرتا ہوں. جب رشتوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت نہیں رہتی تو وہ رشتے تباہ ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ جب بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہے، بیوی کہہ رہی ہے 10 سال شادی کے بعد میں نے اپنا کیریئر ہی نہیں بنایا، میں نے تمہاری وجہ سے اپنا کیریئر نہیں بنایا، تو یہ جو تمہارے 5-6 بچے ہیں یہ کس کا کیریئر ہے بھائی؟ اور عورت کا کیریئر کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہمارے دماغ میں ڈالا کس نے؟ جو
عورتوں کے دماغ میں یہ بات ڈال رہے ہیں نا، عورتوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ایسی عورتوں سے دور ہو۔ عورت کا کریئر کب سے ہو گیا کہ وہ ایک مینیجر بنے؟ یہ عورت کا کریئر ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کے آئے، سر آپ ہم سے یہ خریدیں گے؟ کیا خریدیں گے؟ چوسنی 1500 کی چوسنی 2000 بیچنے کے لیے اس کو کھڑا کیا ہوا، 2000 میں بیچنے کے لیے کھڑا کیا ہوا، وہ کھڑی بھی ہوئی۔ سر یہ نیپکن آپ ہم سے خرید لیں، اتنا اچھا لگے۔ وہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے؟ یہ اسٹیٹس بنانا چاہتی ہے عورت؟ یہ کیا یہ اسٹیٹس ہے؟ یہ بننا چاہتی ہے؟ سر آپ کے کپڑوں پہ لگ کے میں صاف کرتی ہوں۔ کیوں جی؟ ایئر ہوسٹس ہے نا، کرنا پڑے گا، اس بیچاری کو کرنا پڑے گا اس کو۔ جہاں فرسٹ کلاس پیسنجر ہے، کیا کریں جب اس کے سامنے روٹی توڑ توڑ کے دینی پڑے گی، وہ کہے گا مجھے سرو کرو تو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا جناب، پیسے ملتے ہیں اس لیے۔ یہ کریئر پاکستان کو چھوڑو، ملکہ عالیہ کو دیکھو۔ آپ کوئی ملکہ عالیہ کو پوچھو آپ کون ہے؟ جی میں ملکہ عالیہ۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ پکڑ کے ماریں گے تو شرم نہیں آتی سوال کرتا ہے؟ عورتوں سے پوچھتا آپ کیا کرتی ہیں؟ اور میں جی بڑی امبیرس ہو جاتی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں گھر کی ملکہ ہوں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتی ہیں جی؟ آپ کو ضرورت کیا آپ دوسروں سے پوچھیں کہ آپ گھر میں کیا کرتی ہیں؟ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ گھر میں کیا کرتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے گھر کے اندر رہنے میں کوفت ہوتی ہے، گھر کے اندر رہنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ارے عورت تو گھر کی ملکہ ہے۔ چلو جی یہ ایک بیوی ہے، آپ خود سوچیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک وقت میں جب آپ کا انتقال ہوا تو 9 ازواج مطہرات تھیں اور 2 آپ کی ام ولد یعنی 11 خواتین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور آپ جوتا خود سلائی کرتے تھے، آپ جوتا خود سلائی کرتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ازواج مطہرات تو بور ہو جاتی ہوں گی نا، جسے آج ہم نے اسٹیٹس بنایا ہوا۔ ازواج مطہرات کیا کرتی ہوں؟ گھر میں آ کے پوچھتے کچھ کھانے کو آیا ہوا؟ جی نہیں ہے، تو انی صائم، میں روزے سے۔ چلو جی، تو وہ تو کبھی بور نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے لیے ایک اسٹیٹس بنا لیے جی ہماری بچی نے نوکری کرنی ہے، ہماری بچی نے پیسے کمانے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا۔ جب مرد کندھا مارتا ہے تو پھر کہتی ہے دیکھو کس نے بدتمیزی کی، آپ خود ہی تو کہتی تھی کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، الامان والحفیظ۔ تو ہماری بچیوں کے ذہن میں سب سے پہلے جب گھر میں آتی ہیں، نکاح کر کے آتی ہیں، میری ایک عزت ہونی چاہیے، میں ڈاکٹر ہوں۔ ارے بھائی عزت بنائی جاتی ہے، عزت خریدی نہیں جاتی۔ آپ نے ڈگری تو بنا لی، اب عزت تو بنانی پڑے گی۔ عزت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دیں تو آپ کو سامنے والا عزت دے گا۔ جتنی عزت دو گے آپ کو سامنے والے سے اتنی عزت ملے گی۔ اب شوہر کی عزت نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ اپنے بھائی کو بھی کہانی سنانی، اپنی بہن کو بھی کہانی سنانی، اپنی اماں کو بھی کہانی سنانی ہے، میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جب بچی گھر سے رخصت ہو جائے تو اس کی اور اس کی ماں سے بات چیت بند کروا دو۔ سمجھ نا، اس کی ماں سے بات چیت بند کروا دو۔ اور پھر آج کے بزرگ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کی سم توڑوا دو۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں 90% لڑکی کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہائے تجھے یہ بھی نہیں دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اگلی مرتبہ لڑکی کو عزت ملتی ہے، لیکن وہ اب ماں نے ہائے کہنا ہے، وہ کیسے کہ اب وہ اس وجہ سے کہتی نہیں۔ پھر اگلی مرتبہ عزت ملتی ہے وہ نہیں کہتی، پھر اگلی مرتبہ پھٹکار پڑ جاتی۔ گھر ہے نا، گھر میں تو اوپر نیچے ہوتا ہے، گھر تو کولر کی طرح، کبھی اس میں پانی ہوتا ہے کبھی پانی نہیں ہوتا۔ تو اب کبھی وہاں سے عزت ملتی ہے کبھی، اب وہ کیسے اپنی اماں کو بتائے کہ مجھے بڑی عزت ملتی ہے، کیسے اپنی بہن کو بتائے کہ مجھے بڑی عزت ملتی ہے، کیسے اپنی خالہ کو بتائے کہ مجھے میرے شوہر بڑی محبت دیتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ محبت کا تو بتائے گا نہیں، جب محبت کا نہیں بتائے گا، وہ محبت کا نہیں بتائے گی تو ماں تو کہے کہ میری بیٹی تو ہر وقت بیٹھی ہوئی۔ دیکھو جی میں سنا کے نہیں کہہ رہا، میں
یہ واقعات دیکھیں، واقعات دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، دیکھو میں تمہیں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، اور خبردار اگر ایک آدمی اپنی ایک آنکھ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے اور چیخ رہا ہو تو اس کی بات سن کے فیصلہ مت کر لینا، اس کے اوپر ترس کھا کے فیصلہ مت کر لینا، دوسرے کو بھی بلا لینا، اس سے بھی پوچھ لینا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں نکال کے آیا ہو۔ سمجھ؟ اب جو عورتیں اپنی ماؤں کو قصے سناتی ہیں تو اماں داماد سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، انویسٹیگیشن تو کرے گی، تصدیق نہیں کرے گی۔ تو بھائی اپنے گھر کی بات، چاہے آلو کھا رہے ہو، چاہے کوفتے کھا رہے ہو اور چاہے فاقے میں ہو، اپنے گھر کی بات کبھی باہر مت کرو۔ اور یاد رکھنا، جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں، بچے وہ رو رہے ہیں لیکن کیا کروں مجبور ہے، جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں، یقین کرنا ان عورتوں کی اپنی عزت کوئی نہیں ہوتی، خاک بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یار ابھی تک کوئی مرچ مسالے سنے نہیں، چل اس کو فون کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، بیچاری کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر سے فون کان پہ لگا، ادھر سے ہاتھ کو ماری ہوتی ہے، ریکارڈ کرو یار، اس سے کتنی اور مظلوم زمانہ۔ پتہ نہیں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ بڑا مشہور ہے، دکھی آتما ہے، دکھی آتما کو فون کرو۔ آج پھر قصے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں فون کرو، وہ فون کرتی ہے اور پھر ساتھ دوپٹہ یوں مروڑ رہی ہوتی جیسے آنسوؤں سے نچوڑ رہی ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میری بڑی ہمدرد ہے، اپنی بہن کو بتا رہی ہے یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اس کے شوہر کی عزت بہن کی نظر میں گر گئی، اس کی اپنی عزت بھی گر گئی، یہ بھی ہوگی نا، یہ اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، یہ بھی تو ہے، جانتی ہوئی اس کو، نہیں میری بہن ہے مجھے پتا ہے۔ ٹھیک، جب شادی ہو جاتی ہے تو گھر کا ماحول وہ نہیں رہتا جی، آپ کا بھائی نہیں رہتا، آپ کی ماں نہیں رہتی، ایک ساس بن جاتی ہے، ایک عدد ساس بن جاتی ہے۔ عورتوں سے معذرت کے ساتھ یہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے گھر کی باتیں کسی کو مت بتاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو خود ڈیل کرو، اس کو خود ہینڈل۔ یہ بچہ چل رہا ہے نا، اس کو ہر وقت کندھے سے پکڑ گر نہ جائے تو کبھی چل سکتا۔ اب ماں کہتی میں اس کو کندھے سے پکڑ کے چلاؤں گی، کیا ہوتا ہے، نہ بچی چل سکتی ہے، نہ اپنا گھر بنا سکتی ہے، اور اپنے شوہر کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے۔ تو اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے۔ میں ایسے واقعات سنتا ہوں، ایسے عجیب واقعات سنتا ہوں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، ایسے پتھر دل لوگ بھی زمین میں وجود رکھتے ہیں جو ایسا گھٹیا ترین ظلم کرتے ہیں۔ اللہ آسان فرمائے۔ لیکن میں یہ کروں، جو عام ہمارے 70-80% گھرانے ہیں، جو یعنی ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈرامہ فلم ان سے بچا کے رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہاں کی گندگی کا ماحول نہیں آتا، تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بچیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی بات ہر کس گھر کے شوہر کو نہ بتائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع میں نے صفوان بن معطل کا قصہ سنایا، انہوں نے اللہ کے نبی کو ایسی شکایت لگائی، آپ حدیث پڑھ کے ہل جائیں گے، ایسی شکایت لگائی، لیکن صفوان بن معطل چپ کر کے جب جواب دیا تو اللہ کے نبی نے فیصلہ صفوان کے حق میں کیا۔ تو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، میں ہل گیا اس عورت کے حلم کو دیکھ کر۔ طلاق ہوئی شادی کے 16 سال کے بعد، میں تقریباً اس وقت 12 سال سے ان کو جانتا تھا، فون پہ میرا کانٹیکٹ تھا۔ میں نے کہا بھئی ہم آپ کی رائے پہ فیصلہ نہیں کرتے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بہت سچی عورت ہے، آپ کے بچوں کو جانتا ہوں، آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن سیدھی سی بات ہے، شرعی مسئلہ ہم شوہر کے بیان کے بغیر جاری نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے شوہر کو بھیجیں گے تب فیصلہ ہوگا، ورنہ وہی اور سوری معذرت کہنے لگی ٹھیک ہے۔ شوہر اس کا خدا کر کے آیا، ریکارڈنگ بھیج دی، یہ وہ بھیج دی۔ مفتی صاحب نے فرمایا جب تک شوہر کا بیان نہیں آئے گا ہم فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، زبانی بتا دیں گے فتویٰ جاری نہیں کریں۔ تو کہا کہ وہ آگے مان گئے، میری ان سے بات چیت تھی، سلام دعا تھی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھئی یار یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو آنا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ آئے، بزنس کرتے تھے بہت بڑا،
وہ آئے ٹائم میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانا گھر خریدنا، یہ گھر بیچتا، یہ کر رہا ہوں آگے۔ میں نے کہا آپ اپنا بیان لکھ کے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہ کسی سے لکھوا لیں، میں بہت صدمے میں ہوں، میں کچھ وہ کر دوں گا، یہ نہیں، وہ مجھ سے ہو گیا، لیکن میں نے شاید دوسرے مفتی صاحب کو میں نے کہا آپ بیان لکھو، ان کو بیان لکھوایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بیان اوکے ہے، ان کو پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا آپ اس کو دیکھنا، اس نے دیکھا، اوکے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دستخط کر دیں، تو اس نے کہا نہیں دستخط میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں بھائی دستخط کیوں؟ تو خیر وہ کہنے لگا جی بیان دے دیا میں نے، اب میں دستخط نہیں کروں گا۔ میں اب رہ گیا، میں نے کہا یہ دستخط نہیں کرے گا تو کہتے میں اس بیان سے مکروں گا نہیں، میرے نیچے نام لکھ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سر، میں نے کہا چل جائے گا نا، بیان ہو گیا نا، آپ نے خود لکھا، نیچے فون نمبر لکھا، شناختی کارڈ لے لیا۔ میں نے کہا چلو اس طرح دستخط نہیں کرتا، ضدی آدمی نہیں مانتا، ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بھیجا۔ میں نے کہا بھائی انہوں نے دستخط نہیں کیا، اگر مفتی صاحب نے اشکال کر دیا تو ہم پھنس جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگی کہ چلے ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی کہ حضرت کی دستخط کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل ان پڑھ آدمی۔ مجھے میسج آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یہ ان پڑھ آدمی، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ایجوکیٹڈ آدمی۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 12 سال سے اس خاتون نے اپنے شوہر کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، پریشانی بتائی، بچوں کی تربیت، بچہ پیدا ہوا فلانا ڈھماکا کا، اس موقع پہ یہ جو بھی ہم سے ہو سکا الحمدللہ ہم نے کیا۔ تو اور آج 12 سال کے بعد اس نے یہ بتایا کہ وہ شدید ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ دستخط نہیں کرے، مفتی صاحب نے نہیں مانا تو کیا کریں؟ وہ مفتی صاحب کو یہ بتائیں پڑھا لو، پڑھا ہوا نہیں ہے، دستخط نہیں کرنا چاہتا، دستخط کرنا نہیں جانتا، اور خود اس کی اہلیہ وہ بہت بڑی ٹیچر تھی۔ کیا ہے اللہ اکبر، کیسے اپنے شوہر کے عیب کو چھپا کے رکھے، اپنے شوہر کی برائی چھپا کے رکھے، کسی کے سامنے واضح، پورے خاندان میں کسی کو نہیں پتا، ہمارے پورے خاندان میں کسی کو ان کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے پاس ایک خاتون کا فون آیا، حضرت میرا شوہر یہ میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، مجھے پڑھنے، تو یہ تمہارا شوہر ہے، اس کو بھیجو میرے پاس، میں ڈنڈا استعمال کروں گا، اس سے خود مان جائے گا۔ کہ نہیں حضرت میں خود آرمی آفیسر ہوں، ڈنڈا استعمال کرنا ہو تو کب کا کر چکی ہوتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے شوہر کو ایک ذرہ کسی کے سامنے شرمندگی ہو، کہ یہ جائے آپ کے سامنے اور اس کو پتا ہو کہ میری بیوی نے مجھے میرے بارے میں یہ باتیں کہی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے میرے شوہر کو شرمندگی ہو۔ تو کہنے لگی کہ فرمانے لگے تو پھر میری بھی بات سن لو، جب تک تم جیسی معزز خواتین زمین میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ صالحین کی صف کو روک نہیں سکتے، روکیں گے نہیں، صالحین کی صف کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ جیسی صالحہ خواتین موجود۔ اللہ اکبر، یہ وہ خواتین پتہ نہیں کہاں چلی گئی جو اپنے شوہروں کی عزت کرے، جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی، یقین کرنا اس کی بیٹی کا مستقبل تباہ ہو گیا، اس کے بچوں کا مستقبل تباہ۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ شوہر سے ایسے بیہیو کرنا، ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنی بیوی سے ایسا بیہیو کرنا، اور ان کو پتہ چل جائے گا بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں، کیا رول ماڈل بن رہی ہے، کیا دوسروں کے سامنے نمونہ بن کے آ رہی ہے، کہ جو شوہر کی عزت، جو ایک اپنے روٹی کھلانے والے کی عزت نہیں کر رہی، جو آپ کو بٹھا کے گھر میں کھانا کھلا رہے، جو آپ کو کپڑا پہنا رہے، آپ اس کی عزت کرنے کو تیار نہیں، تو کس لیول کی خاتون، کس لیول کی پڑھی ہوئی ہے؟ کیا پڑھا آپ نے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، کیا پڑھا ہے کہ آپ عزت کرنے کو تیار نہیں؟ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ریسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے، شوہر کی عزت نہیں، شوہر کے عیب ہر جگہ پہ گنوائے جائیں، کیوں؟ اس نے مجھے میں نے اس کے لیے اتنی قربانی، کون سی قربانی دی بھائی، کون سی قربانی دی؟ آپ اپنا گھر چھوڑ کے ماشاءاللہ یہ قربانی ہے، لیکن آپ اپنا گھر چھوڑ کے گھر میں ہی رہتی ہیں، ہوتا دستور کیا ہے؟ دستور یہی ہے،
جب دستور یہی ہے اس دستور کے مطابق ہر آدمی کو چلنا. رضوان بھائی کہیں میں نے اتنی قربانی دی کیا میں نے 600 میٹر اپنے بال کٹوائے کرتے کرتے گنتے 600 میٹر. اللہ جی مجھے تو آپ عمرہ کروائیں میں نے اتنے میٹر بال کٹوائے. ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ کچھ معروف چیزیں ہوتی ہیں ان کا قربانی کے طور پر تذکرہ نہیں کرتے. جیسے مولانا عبداللہ برنی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گیا، کسی کو نہیں پتا تھا مینٹل ہے، ایک آدمی گیا اس نے ریاض میں جا کے نا تھانے میں بیٹھ گیا کہ میری عمر آج 50 سال ہو گئی اور میں نے ایک بھی چوری نہیں کی، لہذا مجھے انعام دیا جائے. اس کو انعام کے طور پہ پاگل خانے میں ایڈمٹ کروایا گیا. اس کو انعام کے طور پہ پاگل خانے میں ایڈمٹ. کیا ہے کہ کچھ معروف باتیں ہوتی ہیں، جب کچھ معروف باتیں ہوتی ہیں ان کا بار بار تذکرہ 1 دفعہ 2 دفعہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا بار بار تذکرہ کرنا یہ احسان فراموشی ہے، یہ اپنی بے عزتی کروانا ہے، یہ غلط بات کرنا. ایک آدمی کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا، اگر وہ واقعی خوبصورت ہوں تھوڑی دیر میں کہ یار خوبصورت تو ہے لیکن ہے بے وقوف، تم نے دماغ کھا لیا. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی ہے تو کہنے لگے بڑا صاحب علم ہو رہا ہے، تو یہ بڑا ایسا ہے. تو ہارون رشید نے کہا ہاں کوئی شعر سناؤ. کہنے لگا اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے، میں بھی شاعر نہیں، اللہ کے نبی کو شعر نہیں آتا تھا تو مجھے بھی نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ ہاں بات صحیح ہے، اب مجھے سمجھ میں آ گیا آپ عالم تو ہو لیکن بہت بڑے بے وقوف ہو، احمق ترین انسان ہو. کیوں کہ اللہ کے نبی کو شعر نہیں آتا تھا، یہ اللہ کے نبی کی خوبی تھی. آپ کو شعر نہیں آتا تو یہ آپ کا عیب ہے، آپ تو اپنے عیب کو خوبی بنا کے بتا رہے ہو. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ کوئی بہت خوبصورت ہو تو کہنا یار بس کر اللہ کے واسطے. ہمارے مدرسے میں نا ایسے سب اپنا سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، اونچی آواز میں سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، اس کو ہم تکرار کہتے ہیں. تو ایک طالب علم یہاں سے شروع ہوتا وہ لمبی سانس کھینچتا ایک آیت پڑھتا پھر اپنا سبق شروع ہو جاتا، تھوڑی دیر میں اس کو جوش آتا تو وہ شروع ہوتا، کسی دور میں اس کو جوش آتا. تو ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی 1-2 خبتی تو ہوتے ہیں نا ابراہیم، 1-2 تو خبتی ہوتے ہیں. تو خبتی جب 2-3 دفعہ پڑھتے تو اس کا یار خدا کے واسطے بس کر، یار خدا کے واسطے بس کر. یہاں کے سارے کھٹمل مر گئے، ٹھیک، مچھروں نے ہمارے کلاس میں آنا چھوڑ دیا ہے، خدا کے واسطے بس کر یار. حالانکہ وہ اچھا پڑھ رہا ہوتا تھا لیکن وہ ایسا ہوتا. تو آدمی اپنی تعریف اگر بار بار کرے اور یہ کسی کی تعریف بھی انسان بس ہو جاتی، مناسب نہیں لگتا. تو ایسی مرد اپنے احسان بار بار گنوائی اچھا نہیں لگتا، ایسی عورت اپنی نیکی بار بار گنوائی اچھا نہیں. میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کہتا تھا جا میری مان اب نہ کرنا دوبارہ، اللہ کے واسطے نہ کرنا. ٹھیک ہے تو کیا ہاں ان کو سچ کو تو کڑوا لگتا ہے، سچ کو. تو یہ ساری وہ باتیں جو مقابلے بازی ہیں جو کہ صحیح نہیں. تو عزت کرنا سیکھیں. دیکھو نا ایک جانور کو ایک کے ساتھ بھی کوئی احسان کر دیا جائے نا تو زندگی بھر پاؤں چاٹتا ہے، ٹھیک ہے. اور انسان ہی دوسرے انسان کی عزت نہ کرے، اس انسان کی جو اس کا لائف پارٹنر. تو ماؤں کی ذمہ داری کہ سب سے بڑھ کر تیرے لیے تیرا شوہر ہے، اس کے بعد کوئی دوسری چیز ہے. ایک روایت سناتا ہوں، ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، لیکن حضرات فقہا نے روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے والد بیمار تھے، اور یہ جو روایت ہے یہ بڑی مستند کتابوں میں لکھی ہے ضعیف روایت لیکن ہے فضائل میں شامل. ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے والد بیمار ہوئے، تو یا رسول اللہ مجھے میرے شوہر نے کہا ہے گھر میں رہنا، کیا میں اپنے والد کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی. پھر دوسرے دن مزید بیمار ہوئے، تیسرے دن مزید بیمار، چوتھے دن انتقال ہو گیا. میں نے جب اس روایت کی تحقیق کی تو مجھے اس روایت میں پتہ چلا کہ ان کے والد گھر کے اوپر والی منزل پہ رہتے تھے. میں ہل گیا، یا اللہ کیسی فرما برداری،
کیسی فرما برداری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چلے گئے، والد کا انتقال ہو گیا، دیکھ نہ سکے والد کو. پھر اگلے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کے پیغام دو، تیرے صبر کی وجہ سے اللہ نے تیرے والد کی بخشش کر دی. ہمارے ساتھ فرما رہے تھے، یہ روایت پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم شوہر نے باہر جانے سے روکا نہیں تھا، بس یہ کہا تھا گھر میں ہی رہنا. جیسے نکلتے وقت کہتے ہیں بھائی ہاں گھر میں ہی رہنا، ایسی نکلتے وقت بات کر دی تھی، کوئی باقاعدہ حکم نہیں دیا. شوہر کا حکم ماننے سے عورت کا مقام کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور عورت کا مقام بنتا ہی جب ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرما بردار اسی وقت بنے گا جب یہ بات مانے گا. ورنہ یہ کتنا ذہین ہو جائے، پوری دنیا ڈسکور کر کے آ جائے، کروڑوں لے کے آ جائے، میں کہوں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کو گیا ہے سر گھٹیا باپ کو پانی بھی نہیں پلاتا ہے نا. ایک کرولا لا کے سامنے ہو گیا، وہ کون سی بڑی والی گاڑی ہوتی ہے، لینڈ کروزر لا کے سامنے رکھتے اور کہے کہ ابا یہ آپ کے لیے، میں کہوں بیٹا پانی دینا، پانی نہ دے تو آپ کو کہا کیسا نہ فرمانا، اس کو گاڑی کا نشہ ہے. اصل چیز فرما پڑ جائے، اصل چیز یہ سہولت وہ سہولت، یہ کہانی وہ کہانی نہیں ہے. اصل چیز فرما برداری. اور جب بیوی عزت کرتی ہے تو شوہر کی طرف سے بھی اس کو عزت ملتی ہے، الا یہ کہ وہ 3 کیس ہوں، ان کی بات میں نہیں کر رہا. جب ایک نارمل انسان، اور عزت کی ابتدا عام طور پر نیچے سے ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ شاگرد استاد جی کے سر جی آج سبق نہیں پڑھانا، استاد بہت اچھے اب تو بہت اچھے بچے ہیں ماشاء اللہ، ایسا نہیں ہوتا. جب نیچے والا عزت دیتا ہے تو پھر اوپر والا بھی عزت دیتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اب بیوی تو شوہر کو عزت دیتی نہیں، بیوی کے منہ میں ہر وقت شکوے گلوں کی ایک کہانی اور ایک بانسری بنی ہوئی ہے. جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو ٹماٹر پیاز کی طرح یہ کہانی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ تو مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو ویسے نہیں. جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو شوہر بھی ایک دن بول دے گا تیری شکل کون سا اچھی ہے، میرے گھٹنے کی شکل تیرے منہ سے زیادہ اچھی ہے. تو وہ بھی ایسے ہی کہے گا آگے سے. پھر کہے گی ہائے میرا شوہر مجھے کہتا ہے میرا گھٹنا تجھ سے اچھا ہے، ہائے دیکھو میرے کو اندر کیڑے پڑے ہوئے. اس طرح کے معاملات ہیں. جب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے کہ اللہ انسان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے والا بنائے. عزت کرنی اور ایک اور چیز ایک دوسرے کو قبول کرنا، وہ میں تفصیل سے کئی مواقع پہ کر چکا ہوں. آج کی بات یہیں تک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.